السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولاگ نمبر 3 ہے فتح مکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو تورات انجیل وغیرہ میں 10,000 لشکروں والا پیغمبر کہا گیا ہے۔ جس وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا تھا اس میں کسی ڈائریکشن کو متعین نہیں کیا تھا۔ یہ ایک اچھے سپہ سالار کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اپنے کسی اس ایسے ارادے کو خفیہ رکھا جاتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو پیرس میں اسلام کے سنٹر کے سربراہ ہیں اور انہوں نے سیرت پہ باقاعدہ PhD سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میثاق مدینہ اور دستور مدینہ پہ کی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے مختلف لیکچر میں اور کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان ہائے جنگ ان کو اچھی طرح بیان کیا ہے۔ اور یہ وہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکے کی طرف جانا تھا اور وہ مکہ جس سمت میں تھا اس سمت کے وہ الٹ کہیں اور جا رہے تھے، تو یہ دیکھنے والی دنیا نے یہ سوچا کہ یہ پتہ نہیں کسی اور مقام پہ جا رہے ہیں، اور بہت سارا آگے جا کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائم میمنہ اس کو کہتے ہیں، پھر میسرہ کہتے ہیں، پھر درمیانی پیدل فوج کہتے ہیں، اور میمنہ پہ حضرت علی کو اور میسرہ پہ حضرت زبیر کو اور ابو عبیدہ کو رضی اللہ عنہ کو جو مشہور سپہ سالار رہے تھے حضرت عمر کے دور میں بھی، ان کو پیدل فوج کا سربراہ بنایا اور پھر اس فوج کو یوں روانہ کیا۔ تو جس وقت تو یہ چلے تو دنیا کو کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ مکہ کدھر ہے اور یہ حضور کدھر جا رہے ہیں، اور جب بہت سارا فاصلہ کتنے میلوں کا طے کیا تو پھر وہ ایک دم پلٹ کر مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور مکے کے فاصلے پہ تھوڑے سے فاصلے پہ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ شام کے ٹائم پہنچ کر تمام افواج کو جو 10,000 کی تھی ہر ایک کو انہوں نے اپنا الگ چولہا جلانے کو، اور اس مکے کے ارد گرد کی وادی میں الگ الگ جب 10,000 جگہ رات کو ٹائم چولہے جلے، آگ جلی، تو وزٹ کرنے والی مکے کی افواج کے سربراہ اور مکے کے اس وقت کے سربراہ ابو سفیان اور ان کے لشکریوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی فوج آ گئی ہے کہ یہ کہاں ہے، یہ کون ہے، اور جگہ جگہ الاؤ جل رہے تھے، ورنہ تو کھانا پہلے اکٹھا پکتا تھا اور سب لوگ مل کے کھاتے تھے، لیکن آج اتنی بڑی فوج کا وہ نظارہ تھا کہ جگہ جگہ آگ جل رہی ہے، دیکھنے میں ان کو لگا کہ فوج بہت بڑی کوئی آ گئی ہے۔ اور جس وقت وہ وزٹ کرنے چیک کرنے کے لیے باہر نکلے تو مسلمانوں کی ایفینسو دستوں کے آگے چڑھ گئے اور وہ پکڑ لیے گئے، اور جس وقت کے ان کو پکڑ لیا گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب جو اس دن تک بھی وہاں موجود تھے، وہ اس سے پہلے مکہ کو چھوڑ چکے تھے اور وہ مدینہ کی طرف باہر آ رہے تھے، کہ اسی دوران میں یہ دیکھ لیا گیا کہ ابو سفیان باہر آیا ہے اور مسلمانوں کی فوج نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ تو پھر حضرت عباس فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو پناہ دیتا ہوں، کوئی اس کو ضرر نہ پہنچائے، اور پھر وہ اب چچا حضرت عباس ان کو لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ساتھ ہی حضرت عمر فاروق اپنی تلوار للکارتے ہوئے لا رہے تھے
کہ لاؤ اس دشمن کے سپہ سالار کو میں اس تلوار سے ٹھنڈا کر دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ میں ان کو ابو سفیان کو اپنی پناہ میں لے کے آ رہا ہوں، اور یہ حضرت عمر بار بار تلوار چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا حضرت عمر کو کہ تھوڑا رکو، اور پھر فرمایا میں نے ان کو پناہ دی ہے، اور یہ اس حال میں کہ یہ مسلمانوں کی فوج مکے پہ اب چھا چکی ہے، ان کو حضور نے فرمایا ابو سفیان ابھی وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ لو؟ تو اس وقت تو مبہوت تھے، اس وقت نہ بولے۔ حضرت عباس ہی ان کو لے کے گئے، ان کو سمجھاتے گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو حرم پاک میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو اپنے گھروں میں داخل ہو کے آرام سے بیٹھ جائے اس کو بھی امن ہے۔ آپ نے مکے شہر کے اندر فوج کو داخل کیا 8 مقاموں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سائڈ پہ جا رہے تھے اس سائڈ پہ آپ نے اپنا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹ کی کوہان سے لگ رہا تھا، اور آپ کی زبان اطہر پہ الفاظ تھے سورۃ فتح کے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ 10 رمضان ہے اور 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور مسلمانوں کی فوج مکے کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اور اس ولاگ کو اب ہم تیسرا حصہ بیان کر رہے ہیں، چوتھا انشاءاللہ اس کا باقی حصہ جو کچھ رہے گا اس کو پھر آگے بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔